حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے جس کے واسطے سے جب دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح نہیں فرمایا کہ وہ کون سا نام ہے، البتہ نشاندہی فرما دی ہے کہ قرآن کی 3 سورتوں میں وہ اسم اعظم موجود ہے جو اللہ کے بڑے نام ہیں، جن کے ذریعے اگر اللہ کی طرف رجوع کیا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے سنن نبی داؤد میں ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے جسے ہم سب سے بڑا نام بھی کہتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات میں ہے، ایک سورۃ بقر میں اور ایک سورۃ العمران میں، اور یہ اسم اعظم ہے اور دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا نام ہے۔ اللہ کا ایک ایسا نام کہ جب اس کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ اسی لمحے ہماری دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو۔ میں بہت دنوں سے ایسی ویڈیو میں تھی کہ جب میں مطلب اس طرح تلاش کر رہی تھی کہ کوئی ایسی بات جو میں اپنی آڈینس تک پہنچا سکوں، اپنی یوٹیوب فیملی تک پہنچا سکوں جو بالکل صحیح ہو، یعنی کہ اس کے تمام بکس وغیرہ میں اس کی ساری پڑھ کے سارا اس کا کر کے ریسرچ وغیرہ کر کے پھر میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہی ہوں، تاکہ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی دوسرے بندے کو جو بات آپ پہنچا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ غلط بات پہنچائیں گے وہ عمل کریں گے، الٹا گناہ آپ پہ ہوگا۔ اس لیے میں ساری ہر طرف سے دیکھ کے اس پہ تحقیق کر کے ساری بکس وغیرہ پہ پڑھ کے پھر میں آپ تک یہ کوئی نہ کوئی جو بھی بات میں آپ سے کرتی ہوں، کوئی وظیفہ شیئر کرتی ہوں یا کوئی بات یا کسی صورت کے بارے میں، تو وہ میں سارا ہر طرف ادھر ادھر بکس وغیرہ سے دیکھ کے پھر میں آپ سے وہ بات شیئر کرتی ہوں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے، اسماء اعظم جسے ہم اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ کیا واقعی اللہ کے ایسے پراسر نام ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ حاصل ہوتی ہے؟ احادیث میں اس بارے میں کیا اشارے ملتے ہیں؟ اور کیا واقعی اسم اعظم میں ایسی طاقت ہے کہ جو شخص اسے جان لے اور وہ دنیا کی ہر چیز حاصل کر سکتا ہے؟ جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول منسوب کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسم اعظم جان لے تو وہ پانی پر بھی چلے تو اس کے پاؤں گیلے نہیں ہوں گے۔ یہ یقین کے ساتھ ہے نا کہ جس بندے کو جتنا یقین ہوگا۔ اس قول کی حقیقت ہم ویڈیو سے آگے جا کر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن حدیث میں اسم اعظم کا ذکر کہاں کہاں ملتا ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہے، بس ان ناموں کے ذریعے سے پکارا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے تمام نام خوبصورت ہیں اور ہم اسے کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں اور اپنی دعا میں ان ناموں کا واسطہ دے سکتے ہیں کہ یا اللہ الرحمن، تجھے اس نام کا واسطہ تو ہماری دعا قبول فرما۔ اپنی دعا میں جس مرضی نام کا آپ واسطہ دے سکتے ہیں۔ سب سے ایک مسند حدیث ہے جو ہمیں حضرت ابو امامہ رحمہ اللہ سے ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم سورۃ بقر میں بھی ہے، سورۃ اعراف میں بھی ہے اور سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے۔ حضرت ابو امامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے سورۃ بقرہ، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ العمران کھول کر اسم اعظم کی تلاش شروع کر دی۔ جب میں سورۃ بقرہ میں اس آیت پر پہنچا لا الہ الا هو الحی القیوم، تو میں نے غور کیا یہی آیت ہے، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ العمران میں بھی ملتی جلتی موجود ہے۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ آیات ہیں جن میں اسم اعظم موجود ہے۔ علماء نے ان آیت کو جمع کر کے اسم اعظم کا ایک وظیفہ بتایا ہے جو اس طرح ہے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واجدو یا واحدو یا ذوالجلال والاکرام۔ جو شخص چاہتا ہے اس کی دعا فوراً قبول ہو، تو اس کی کوئی پرانی حاجت ہو، پوری نہ ہو رہی ہو، تو وہ اس اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ کوئی پیر یا فقیر کا بتایا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اس وظیفے کو 313 مرتبہ 7 یا 8 دن میں مکمل کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ وظیفہ کیا اور اس کا نتیجہ نہ ملا ہو۔ البتہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 313 تعداد مکمل ہی نہیں ہو پاتی، کیونکہ شیطان جو وہ تو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے نا، بھول جاتا ہے کہ 313 ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ادھر ادھر بعد میں لگ جاتا ہے یا ذہن میں اس کے کوئی نہ کوئی اور خیالات آ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے
کہ آپ ایک ہی وقت میں 313 مرتبہ پڑھ لیں. آپ اسے روزانہ تقسیم بھی کر سکتے ہیں. آپ کی آسانی کے لیے مثلا ہر نماز کے بعد 50 مرتبہ پڑھ لی. دوسرا اسم اعظم وہ ہے جو ایک شخص مسجد میں دعا کرتے ہوئے پڑھ رہا تھا. اللہم انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ کو اس کے اس نام سے پکارا جس کے بعد اللہ دعا رد نہیں کرتا بلکہ فوراً قبول کر لیتا ہے. اب میں آپ کو کسی بہن کا تجربہ بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ اس نے کچھ دن یہ وظیفہ کیا اور سجدے میں اللہ سے ایک چھوٹی سی ضرورت مانگی اور سجدے سے سر اٹھانے کے چند لمحوں کے اندر ہی وہ ضرورت پوری ہو گئی. اللہ تعالی ہم سے بے حد قریب ہے. ایک کن کہنے کی دیر ہوتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ یقین، اخلاص اور توجہ کے ساتھ مانگا جائے. تیسری روایت میں یا ذوالجلال والاکرام اور یا بدیع السماوات کا ذکر بھی ملتا ہے. یہ تین مسند اسم اعظم ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور جو ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے نا، اس کی دعا رد نہیں ہوتی. وظیفہ کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ اول و آخر درود شریف ضرور پڑھیں، چاہے 1 مرتبہ پڑھیں، چاہے 2 مرتبہ پڑھیں، چاہے 3 مرتبہ پڑھیں. آیت الکرسی پڑھیں. پھر آپ اسم اعظم والی دعا مانگیں. اسے ہر نماز کے بعد معمول بنا لیں. مطلب اسم اعظم جو بھی آپ کو اسم اللہ تعالیٰ کا جو بڑے ہم نے اس میں ذکر کیے ہیں اس میں سے کسی ایک کو اسی کے واسطے سے آپ دعا مانگیں. اگر کوئی خاص حاجت ہو جیسے کہ اولاد، شادی، رشتے، شوہر، گھریلو مسائل، رزق، یہ سب کے لیے وظیفہ بہت مؤثر ہے. تو آپ یہ ضرور کریں. یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ناموں میں سے ایک ہے. اللہ پاک یا اللہ تو سب کی حاجات پوری فرما، ان سب کے دلی مرادیں پوری فرما دے. آمین ثم آمین. اے اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی بیماری ہے، آمین ثم آمین. اے اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد کی نعمت عطا فرما، انہیں اولاد کی خوشی سے نواز دے. آمین ثم آمین. اے اللہ پاک جو اپنے شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کے شوہروں میں دل، محبت اور رحمت، ان کے دلوں میں رحمت اور نرمی ڈال دے. اے اللہ پاک جو ذاتی گھروں کی فرمائش رکھتی ہیں یا ان کے گھر نہیں ہے، ان کے پاس انہوں نے اپنا گھر چاہیے انہیں، یا اللہ پاک انہیں ان کے گھر نصیب فرما. آمین. اے اللہ پاک جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، انہیں نیک اور اچھا اور صالح ہمسفر عطا فرما. اے اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت، تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرما. آمین ثم آمین. اے اللہ پاک جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے درجات بلند فرما، ان کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان پر اپنے فضل و کرم عطا فرما. جو لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، ان کی زندگی کو دوبارہ سنوار دے. آمین ثم آمین. بے شک میرا مولا تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ تجھ سے مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر اور سبسکرائب ہمارے چینل کو کرنا نہ بھولیے گا. جزاکم اللہ خیریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.